السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے باوجہ بلند صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الصلاة والسلام علی سید الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ انٹرنیٹ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہم دنیا بھر کے حالات اور بہت ساری معلومات پلک جھپکتے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مواصلاتی شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اس سے زیادہ تیز رفتار پیغام رسانی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صرف ایک بٹن دبا کر اپنا پیغام دنیا کے کسی بھی گوشے میں بھیج سکتے ہیں اور جوابی پیغام بھی وصول کر سکتے ہیں۔ پیغام رسانی کا طریقہ کار ای میل کہلاتا ہے، اور انٹرنیٹ کے اہم فیوچر ویب سائٹس ہیں جن سے کروڑوں افراد الیکٹرانک صفحات کی شکل میں بلا مبالغہ روزانہ مستفید ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ دراصل لاکھوں کمپیوٹرز کے باہمی رابطے کا نام ہے، اور یہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ دراصل ایک طریقہ کار ہے جس کو استعمال کر کے کمپیوٹرز کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ رابطہ ٹیلی فون یا موبائل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ سے منسلک ہر قسم کے کمپیوٹر ایک دوسرے سے رابطے کے لیے یکساں کمیونیکیشن کا طریقہ اور یکساں کوڈ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے انٹرنیٹ کی اصطلاح میں پروٹوکول کہتے ہیں، جس کا نام TCP/IP ہے۔ یہ پروٹوکول ٹرانسمیشن کو کنٹرول کرتا ہے اور انٹرنیٹ پر ایک وقت میں معلومات کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور اس عمل کو ایک سیکنڈ میں لاکھوں بار دہراتا ہے۔ انٹرنیٹ میں استعمال ہونے والی زبان جو انٹرنیٹ سے منسلک تمام کمپیوٹرز بخوبی سمجھ سکتے ہیں وہ HTML کہلاتی ہے۔ اس کے ذریعے انٹرنیٹ سے منسلک اپنی معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یہ ڈیٹا بیس استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال انٹرنیٹ کے ذریعے آج کل بہت سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ذریعے ہر قسم کی معلومات کسی بھی ملک کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہے، جس سے ہمیں اس ملک کی ثقافت اور سیاسی و سماجی حالات سے آگاہی ہوتی ہے، اور بہت سے صنعتی ادارے بھی اپنی مصنوعات کے اشتہار کے لیے ایسے استعمال کرنے لگے ہیں، اور بہت سے اشیاء انٹرنیٹ پر فروخت کے لیے بھی آن لائن شاپنگ کا تصور بھی انٹرنیٹ کی بدولت سامنے آیا ہے، جس کی بدولت اب گھر بیٹھے ہر قسم کی چیز کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے خرید سکتے ہیں، اور کچھ اضافی رقم خرچ کرنے پر وہ چیزیں ہمیں گھر پر ہی دستیاب ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں بازار جانے اور وہاں سے لانے کی کوفت سے نجات مل جاتی ہے۔ جس طرح سے دنیا میں فاصلاتی نظام تعلیم کو عروج حاصل ہوا تھا اور بے شمار لوگ اس سے مستفید ہوئے تھے، بالکل اسی طرح آج کل دنیا میں بہت سی یونیورسٹیاں بھی آن لائن تعلیم دے رہی ہے، جس کی بدولت علم کے پیاسے اپنے پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ممالک میں پڑھنے کے خواہشمند طلبہ بھی اس کی بدولت وہاں کی یونیورسٹیوں میں داخلے کی درخواست دے کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو کسی بھی میدان میں تجربہ رکھتے ہوں مگر ان کے پاس کسی قسم کی سرٹیفکیٹ نہ ہو تو وہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ویب سائٹس پر آن لائن ٹیسٹ دے کر سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لیے حصول روزگار کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ یہ سب اس انٹرنیٹ کی کارستانی ہے۔ اس سے قبل یہ لوگ چھپا کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، اور اب اس ذریعے سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال ان کو برا بنا دیتا ہے، جیسے کوڑا کاغذ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، اس پر لکھی گئی تحریر اس کی پہچان بنتی ہے۔ یہی بات ہم موبائل فون کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کا غلط استعمال۔ واہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اب غیرت کے لیے رقیہ بنت اسرائیل